السلام علیکم۔ دیکھیے معراج صاحب، یہ بڑی مختصر سی زندگی ہے، موت ہر وقت سر کے اوپر سوار رہتی ہے۔ ایک ایسی بات جو ہمارے درمیان بالکل مشترک ہے، اس پر اگر اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں تو کم از کم وہی بات ہم اپنے اپنے جگہ سے بیان کریں۔ یہ تو میں سب گروپوں کو اب کہتا ہوں، پہلے ایک کوشش کی تھی ان کو اکٹھا کرنے کی، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ نے بھی کوشش کی لیکن وہ نہیں ہوئے ہیں۔ تو اب میں ان کو کہتا ہوں کہ کم از کم یہ جو توحید کی بنیادی دعوت ہے، موٹی دعوت، رد شرک خرب طاغوت، جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اٹھی ہے، اس کو پھیلاؤ۔ ڈاکٹر صاحب کا لٹریچر پرنٹ کرو اور محنت کرو، اور آپس میں کم از کم ایک دوسرے کو برا بلا نہ کہو، کافر مشرک نہ کہو۔ تو یہ بات آپ لوگوں کو بھی ہے کہ دین کا کام کرو، آئیڈیوز کے لیے آپ کر رہے ہیں تو میں کوئی منع تو نہیں کر رہا ہوں۔ اگر میں ایک اور ہتھیار استعمال کر رہا ہوں اللہ کے دشمنوں کے خلاف، جو زیادہ افیکٹو ہے، جو زیادہ لوگ سنتے ہیں، یقین کریں کتنے ویڈیوز ہیں وہ لاکھوں کے حساب سے سنے جاتے ہیں، اور میں کوئی ویوز بڑھانے میں یہ نہیں کہ میں کما رہا ہوں، میں تو اللہ کے دین کے لیے مجھے خوشی ہوتی ہے، سنتے ہیں لوگ، لائک بھی اگر کرتے ہیں اور یہ دعوت پھیل رہی ہے تو میں تو اللہ کے دین کے لیے کر رہا ہوں، توحید کو پھیلانے کے لیے، رد شرک کے لیے کر رہا ہوں۔ اس کو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ادم مچا دیا ارشد نے، تو ادم تو شرک کے خلاف اٹھا ہے، توحید کی دعوت ہے۔ تو اس کو جس انداز سے آپ لے رہے ہیں، یقین کیجئے میں آپ کو ایک پرانے تلقات کی وجہ سے بھی اور آپ کی عمر کی وجہ سے بھی کہ یقین کریں اللہ بہت غیور رب ہے۔ جس طرح وہ بہت بڑا ہے، بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، اسی طرح وہ بہت غیور رب ہے۔ اگر اس کی توحید کو پھیلانے کے راستے میں آپ رکاوٹ بنیں گے تو یقین کریں یہ بہت بڑی بدبختی ہوگی، اور پھر آپ کی وجہ سے جتنے لوگ یہ انداز اختیار کریں ان سب کا گناہ بھی آپ کے اوپر آئے گا۔ اور اگر آپ اس کے اوپر جمے رہے اور اللہ سے معافی نہ مانگی اس دنیا کے اندر، تو آگے جا کے آپ مزید یعنی عقیدے کی خرابی میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کا خوف کریں اور اپنے لوگوں کو بھی بلکہ منع کریں، چونکہ سارے آپ کی مٹھی میں ہیں، مانتے ہیں آپ کی بات کو، جتنے بھی یہ 5-6 آدمی ہیں۔ تو ابھی ایک بھائی نے مجھے بتایا، اس نے کہ آپ کے گروپ میں کوئی توحید کا کلپ اس نے میرا لگایا یا کوئی تحریر لگائی، تو آپ لوگوں نے اس کو ریئیکشن کیا، تو کس کو ریئیکشن کیا بتائیے؟ اللہ کی خالص توحید کو بھی آپ نہیں سنتے ہیں، آڈیوز کے اندر بھی نہیں سنتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے، ٹھیک ہے آپ ویڈیوز کے خلاف ہیں، وہ آپ کی سمجھ کی بات ہے، لیکن آڈیوز میں جو توحید بیان ہوتی ہے اس کے تو مخالف نہ ہوں۔ یہ حجت آپ کے اوپر قائم ہو گئی ہے کہ آپ اس کا مطلب ہے توحید کے ساتھ پرابلم ہے، کہ توحید کی آڈیوز بھی آپ کو برداشت نہیں ہے، توحیدی تحریریں بھی آپ کو برداشت نہیں ہیں، تو اس پر ذرا نظر ثانی کریں، بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ یقین کریں یہ زندگی بڑی چند لمحوں کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور وہاں عقیدے اور توحید کے اوپر فیصلہ ہونا ہے کہ کس نے توحید کا ساتھ دیا تھا، سچائی کو اپنایا تھا، سچائی کا ساتھ دیا تھا۔ تو اچھائی کے معاملوں میں، نیکی کے معاملوں میں اللہ کا حکم ہے تعاون کرو، اور برائی کے معاملے میں تعاون نہ کرو۔ تو یہ جو ویڈیوز کے ذریعے توحید پھیلائی جا رہی ہے، یہ اچھائی ہے یا برائی ہے؟ یاد ہے آپ کو فیاض محمود نے جب اس کو برائی کہا تھا تو کتنا ہم نے اس کو ایکشن لیا تھا، بعد میں اس نے بہرحال توبہ بھی کر لی۔ تو اب آپ اس کو برائی سمجھ رہے ہیں، پھر اس کو حرام اور حلال کا مسئلہ آپ لوگوں نے بنا دیا ہے۔ یہ تو اللہ اپنے نبی کو اجازت نہیں دیتا کسی حلال کو حرام کہا جائے، تو یہ تو صرف ایک اجتہاد کا معاملہ ہے، اللہ کی توحید پھیلانے کے ذرائع کے اوپر گفتگو ہے، حلال اور حرام کا مسئلہ تو بنانا ہی نہیں چاہیے تھا آپ کو۔ اور اسی وجہ سے شدت آئی جب آپ لوگوں نے اس کو حرام کہنا شروع کر دیا، تو اس وقت پوچھا گیا تھا کہ پھر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اتنے غصے میں آگے عاطف زرین بھائی کہ انہوں نے کتنا سخت فتویٰ لگایا، وہ فتویٰ آپ نے سنا بھی ہے، بلکہ آپ ہی نے کہا تھا کہ عاطف زرین کو کہو کہ فتویٰ نہ لگائے، وہ بند گلی میں چلا جائے گا۔ تو اسی پر اس کو یقین کرے ہم سمجھاتے رہے، کمال خان بھائی بھی اس کو سمجھاتے رہے دیکھو فتویٰ نہ لگاؤ، تو لیکن وہ باز نہیں آئے ہیں۔ بعد میں یہ فتوے بڑھتے گئے، یہ فتویٰ بازی، مومنوں کے خلاف پروپیگنڈے، الزامات، جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ کون سا جھوٹ بولا ہے؟ کیوں میں جھوٹ بولوں گا؟ اور جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے کسی کی محتاجی ہے یا میں کسی کے ساتھ کچھ مانگتا ہوں؟ میں تو اپنے مالک کا بندہ ہوں، اپنے رب کی توحید کو بیان کرتا ہوں، اور آخری زندگی کے سانس تک میں کرتا رہوں گا۔ میں نے اپنی جان اور اپنا مال اور اپنی ساری ہر چیز کا سودا اپنے مالک سے کر لیا جنت کے بدلے میں۔ تو اب آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کی قسمت ہے، میں سمجھا ہی سکتا ہوں آپ کو اور دعا بھی کر سکتا ہوں،
باقی آپ کی اپنی نصیب ہے، آپ کی اپنی قسمت ہے۔